حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تعمیر و ترقی ربوہ دنیا کی تاریخ میں ان گنت شہروں کی آبادی کا ذکر آتا ہے۔ کچھ کی تعمیر حادثاتی طور پر تو کچھ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بنائے گئے۔ ان میں سے کچھ شہر اپنی مثال اب تھے اور ہیں، لیکن تاریخی عالم میں مکہ کے علاوہ شاید ہی کوئی شہر ہو جس کی بنیاد جو خدا تعالیٰ کی خاطر رکھی گئی ہو، جس کی بنیادیں توحید الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہوں۔ ربوہ بھی ایسا ہی ایک شہر ہے جو بظاہر تو اینٹوں اور چونے کا بنا ہے، لیکن اس کے قیام کا مقصد اکناف عالم میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا ہے اور ہر قوم و ملت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع کرنا ہے۔ انبیاء کی بہت سی جماعتوں کو ہجرت کرنی پڑی ہے۔ مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء کی جماعتیں مخالفتوں کی وجہ سے ہجرت ضرور کرتی ہیں، لیکن یہ ہجرتیں ان کے لیے ترقیات کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو داغ ہجرت کا الہام فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ یا آپ کی جماعت کے لیے ہجرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھی۔ قادیان سے ہجرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام اب کے متبع اور فرزند اکبر سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور بابرکت میں پورا ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی قادیان کی مقدس زمین اور جماعت احمدیہ کے دائمی مرکز کو الوداع کہنا پڑا تا آسمانی نوشتی پورے ہوں اور اسلام کا جھنڈا پہلے سے زیادہ اونچا لہرایا جانے لگے۔ قادیان سے ربوہ ہجرت، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام داغ ہجرت کو پورا کرنے والا تھا، وہاں پیش گوئی مسلم موعود وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کو بھی ظاہر کرنے والا تھا۔ قادیان سے ہجرت مقدر تھی، اور اس کا اشارہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رویا کے ذریعہ پہلے سے دے دیا تھا۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جماعت احمدیہ نے قادیان سے ہجرت کی اور مسیح موعود علیہ السلام کی پاک بستی کو دل پر پتھر رکھ کر عارضی طور پر الوداع کہا، لیکن خلافت احمدیہ کی برکت سے یہ خوف جلد امن میں بدل گیا۔ ہندوستان سے پاکستان لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی۔ وہ لاکھوں لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے، لیکن آج 70 سال تک وہ مہاجر ہی کہلا رہے ہیں اور مستقل سیٹل نہیں ہو پائے۔ لیکن خلافت احمدیہ کی عظیم الشان نعمت سے جماعت احمدیہ کا شیرازہ یہ ہجرت بھی بکھیر نہ پائی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی مدبرانہ قیادت میں جماعت احمدیہ نہ صرف پاکستان میں مستحکم ہوئی بلکہ پہلے سے زیادہ متحد ہو کر خدمت اسلام میں سرگرم عمل ہو گئے۔ ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کر دیگر نئے دور کا آغاز۔ قادیان سے ہجرت کے موقع پر سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ساری جماعت کو اس پرآشوب اور نازک دور میں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، آج ہر احمدی سمجھ لے کہ اب احمدیت پر ایک نیا دور آیا ہے۔ اپنی محبوب بستی کو چھوڑ جانے کا غم تو سب کو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت مدینہ کے وقت اس کا اظہار فرمایا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس ہجرت کو خدائی نوشتہ سمجھ کر قبول فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب قادیان چھوڑا یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اس کا غم نہیں کروں گا۔ ہجرت ہندوستان اور پاکستان کے حالات آج تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ وقت جب دشمن مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا تھا، ہر روز سینکڑوں پنجاب میں شہید کیے جا رہے تھے۔ ہزاروں احمدی بے سروں سامانی کی حالت میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ ان کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کی اشد ضرورت تھی۔ ان نازک حالات میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی شکل میں جماعت احمدیہ کو جو مسیحی نفس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، اس نے باپ سے بڑھ کر شفقت کا مظاہرہ کیا اور ایک جرنیل کی سی ذمہ داری ادا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ عہد کیا، میں اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہتے ہوئے یہ اقرار کرتا ہوں کہ خواہ جماعت کو کوئی بھی دھکا لگے،
میں اس کے فضل اور اس کے احسان سے کسی اپنے صدمہ یا اپنے دکھ کو اس کام میں حائل نہیں ہونے دوں گا جو خدا تعالیٰ نے اسلام اور احمدیت کے قائم کرنے کا میرے سپرد کیا ہے۔ دوسری طرف اب رضی اللہ عنہ نے جماعت کو نصیحت فرمائی کہ مرکز کے بغیر کوئی جماعت نہیں رہ سکتی۔ پس میں جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اس بات کو مدی نظر رکھیں کہ انہوں نے بے مرکز کے کبھی نہیں رہنا۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے پاکستان ہجرت کے بعد ساری جماعت کے احمدیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اعلانات شائع کروائے۔ جماعت احمدیہ کی شیرازہ بندی کی خاطر اپنے لاہور میں عارضی طور پر جماعت کا مرکز قائم فرمایا۔ نیز اب رضی اللہ عنہ نے نازک حالات کو سمجھتے ہوئے فوراً جماعت کے لیے نئے مرکز کے قیام کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ کتنا مشکل کام تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں۔ یہ جماعت پرندوں کی تو تھی نہیں کہ ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ پر جا بیٹھتی، بلکہ ایک مرکز رکھنے والی جماعت تھی۔ اسے ایک ایسے مرکز کی ضرورت تھی جہاں جماعت پھر اپنی بنیادوں پر کھڑی ہو سکے۔ بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔